اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ تھے اور اخلاق و مروت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ کی تصانیف بھی بہت سی موجود ہیں، اور حضرت حسن بصری کے ہم عصر ہیں۔ بغداد میں وصال ہوا اور وہیں مزار مبارک ہے۔ شیخ ابو عبیدہ خفیف فرمایا کرتے تھے کہ مشائخین طریقت میں 5 حضرات سب سے زیادہ پیروی کے لائق ہیں۔ اول حضرت محاسبی، دوم حضرت جنید بغدادی، سوم ردیم، چہارم حضرت ابن عطا، پنجم حضرت عمرو بن عثمان مکی۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ دوسرے مشائخ اتباع کے قابل ہی نہیں، بلکہ خود حضرت عبداللہ خفیف بھی مندرجہ بالا 5 بزرگوں سے مراتب ہیں، کسی طرح سے کم نہیں، لیکن قصر نفی کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا۔ حالات: آپ کو ورثہ میں 30,000 درہم ملے تھے، لیکن انہیں آپ نے بیت المال میں داخل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ قدریہ مسلک کے لوگ میری امت کے مجوسی ہیں، اور مسلمانوں کو ان کا ترقہ نہ لینا چاہیے، چونکہ میرے والد قدریہ مسلک کے حامل تھے، اس لیے بحیثیت مسلمان میں ان کا ترقہ نہیں لے سکتا۔ جب آپ کسی مشتبہ کھانے کے جانب ہاتھ بڑھاتے تو انگلیاں شل ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو کھانے کے اشتباہ کا پتہ چل جاتا تھا۔ چنانچہ آپ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں جنید بغدادی کے یہاں پہنچ گئے، اور وہاں اتفاق سے کسی شادی میں سے کھانا آیا ہوا تھا، لہٰذا جب وہ کھانا حارث محاسبی کے سامنے پیش کیا گیا تو ہاتھ بڑھاتے ہی انگلیاں شل ہو گئیں، لیکن بطور تواضع ایک لقمہ آپ نے منہ میں رکھ ہی لیا، اور جب وہ حلق سے نیچے اترا تو باہر جا کر اگل دیا اور وہیں سے رخصت ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت جنید سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے گزشتہ واقعہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر خدا کا کرم ہے کہ جب میرے سامنے مشتبہ کھانا آتا ہے تو ہاتھ بڑھاتے ہی انگلیاں شل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس روز بھی یہی ہوا، لیکن دل شکنی کے سبب میں نے ایک لقمہ منہ میں رکھ لیا، مگر وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکا اور مجھ کو باہر جا کر اگل دینا پڑا۔ لہٰذا آپ بتائیے کہ وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت جنید نے فرمایا کہ پڑوسی کے یہاں سے شادی کی تقریب میں آیا تھا۔ پھر حضرت جنید نے اصراراً فرمایا کہ آج میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ پھر آپ کو گھر لے جا کر جو کی خشک روٹی آپ کے سامنے رکھ دی، اور آپ نے شکم سیر ہو کر فرمایا کہ فقراء کی تواضع اس طرح کی جاتی ہے۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدا میں جب کسی کو نماز پڑھنے پر فخر کرتے دیکھا تو یہ شبہ ہوتا کہ نہ جانے اس کی نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں، لیکن اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے شخص کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو محاسبی کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ حساب میں بہت ممتاز تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مراتب عالیہ کے حصول کے لیے چند خصلتوں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیں کہ کبھی قسم نہ کھائے، کبھی دروغ گوئی سے کام نہ لے، وعدہ کر لینے کے بعد اس کو ایفا کرے، کبھی ظالم پر بھی لعنت نہ بھیجے، کسی سے بدلہ نہ لے، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، کسی کے کفر و نفاق پر شاہد نہ بنے، گناہ سے کنارہ کش ہو کر ظاہری و باطنی کسی طرح بھی قصد گناہ نہ کرے، کسی کے لیے بار خاطر نہ بنے اور دوسروں کا بار ختم کرنے میں مدد کرے، لالچ کو ختم کر کے لوگوں سے نا امید رہے، سب کو اپنے سے زیادہ بہتر تصور کرتے ہوئے کسی جاہ و مرتبت کا خواہاں نہ ہو۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ فرمایا کہ قرب الہی کی منزل میں قلب علم کا رقیب بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ احکام الہی کی بجاوری کا نام صبر ہے۔ مصائب پر شاکر رہنے اور ان کو من جانب اللہ تصور کرنے کا نام تسلیم ہے۔ خدا کے دشمنوں سے انقطاع تعلق کا نام حیا ہے۔ ترک دنیا حب الہی ہے۔ محاسبہ کے ڈر سے گناہ نہ کرنے کا خوف ہے۔ مخلوق سے فرار کا نام ان سے خالق ہے، اور جو مخلوق کے برابر سمجھنے پر بھی اظہار مسرت کرے اس کو صادق کہا جاتا ہے۔ فرمایا خدا کا بن جا یا خود ہی ترک کر دے،
فرمایا کہ بذریعہ ریاضت نفس کو پاکیزہ بنانے سے راہ راست مل جاتی ہے، اور جو شخص دنیا ہی میں جنتوں کی نعمت کا طلبگار ہو اس کو صالح اور قانع لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ عارفین خندق رضا میں اتر کر اور بحر صفا میں غوطہ زنی کر کے وفا کے موتی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر حجاب خفا میں واصل باللہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شفقت و وفا کے حصول کے بعد اس سے فوائد حاصل کر لیتے ہیں اور میں محروم ہوں۔ آپ کوئی کتاب لکھ رہے تھے کہ کسی درویش نے عرض کیا کہ معرفت الہی کا حق بندے پر ہے یا بندے کا حق اللہ پر؟ اگر معرفت الہی بندہ خود حاصل کرتا ہے تو اس طرح بندے کا حق خدا پر ثابت ہوگا، اور بندے کا حق خدا پر ثابت کرنا حرام ہے، اور اگر بندے کی معرفت پر اللہ کا حق ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایسی شکل میں بندے کو اللہ کے حق کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس منطقی تقریر کا مفہوم سمجھ کر آپ نے کتاب لکھنا بند کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ حال بھی پیدا ہوا کہ جب معرفت اللہ ہی کا حق ہے تو پھر معرفت کے باب میں کوئی کتاب تصنیف کرنا لغو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے کہ اَنَقَا لَتَحْدِ مَنْ أَحْيَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یعنی اے نبی آپ اپنے کسی محبوب شخص کو ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ پھر دوسرا خیال آپ کو یہ بھی پیدا ہوا کہ اللہ کی معرفت کا حق بندے پر ہی ہے، اس لیے کہ اس نے بندے کو معرفت کی توفیق دی، لہٰذا بندے کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی آپ نے پھر دوبارہ اپنی تصنیف شروع کر دی۔ وفات۔ انتقال کے وقت آپ کے پاس ایک درہم تک نہیں تھا، جبکہ بہت سی زمین اور جائیداد آپ کو بطور ترقہ حاصل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ شریعت کی پیروی کی وجہ سے تمام ترقہ بیت المال میں جمع کر کے خود ایک خبہ بھی نہیں لیا، اور فقر و فاقہ کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔